السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ناظرین، آج ہم شروع کریں گے آن لائن مکتب دینیات کا سبق نمبر 23۔ اگر آپ نے سبق نمبر 22 نہیں دیکھا ہے تو اس کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے، آپ جا کر اس سبق کو دیکھیں، اور اس کو دیکھنے کے بعد اس سبق کو دیکھ کر اسے بھی اچھی طرح سے یاد کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، ایلڈر کورس کی اول کتاب اوپن کرنے کے بعد نورانی قاعدہ، جس کے اندر ہم حروف مدہ کا بیان ہم اب تک پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر سبق نمبر 1 الف مدہ، یہ ہم نے مکمل طور پر پڑھ لیا ہے۔ اگر آپ نے وہ سبق نہیں پڑھا ہے تو اس کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھی ہے، آپ جا کر سبق کو پڑھ لیں۔ آج ہم شروع کریں گے سبق نمبر 2 یا مدہ۔ اب یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یا کے اوپر سکون جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے۔ اگر ایسی صورت کبھی پیش آئے گی تو یہاں پر یا مدہ ہوگی۔ یا ساکن اور اس سے پہلے زیر اگر آ جائے تو یا مدہ ہوتی ہے۔ اب یا مدہ کو کس طرح پڑھنا چاہیے یہاں پر بتایا گیا ہے، جیسے با یا زیر بی، حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اور اس کی مشق ہم آپ کو کرائیں گے ابھی۔ حمزہ یا زیر ای، آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے۔ با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، زال یا زیر زی، را یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر سی، زاد یا زیر زی، طا یا زیر تی، ظا یا زیر زی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، یا زیر ی۔ اس طرح ہم نے حروف مدہ کی مشق کر لی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کو اس کی مشق کس طرح کرنی ہے یہ آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اس سبق کو اچھی طریقے سے یاد کریں۔ حفظ سورہ کے اندر پچھلے سبق میں ہم نے سورۃ الفلق آپ کو پڑھائی تھی، ہمیں امید ہے کہ آپ نے وہ یاد کر لی ہوگی۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 12 سورۃ الناس۔ آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ دعا و سنت کے اندر پچھلے سبق میں ہم نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا
اور مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں مکمل طور پر پڑھ لی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 21، مسجد سے نکلنے کی دعا۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد سے باہر نکلے تو یہ دعا پڑھے۔ دعا بھی ہمارے ساتھ پڑھیے، اللہم اللہم انی اسألک من فضلک جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اس دعا کو آپ اچھی طریقے سے یاد کریں اور مسجد سے نکلتے وقت اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ عقائد کے اندر پچھلے سبق میں ہم نے آخرت یہ سبق مکمل طور پر پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 13، تقدیر۔ سارے عالم میں جو کچھ ہوا، ہوتا ہے اور آئندہ ہوگا، تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسی علم کو تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر کسے کہتے ہیں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ سارے عالم میں جو کچھ ہوا ہے، ہوتا ہے اور آئندہ ہوگا، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسی علم کو تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر کے بارے میں چند ضروری عقائد یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں جو کچھ بھی ہوا یا ہوتا ہے یا ہوگا، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا۔ نمبر 2، جن چیزوں کا ہونا مقدر ہے انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ نمبر 3، اچھے برے حالات سب اللہ تعالیٰ ہی کے طرف سے ہیں۔ نمبر 4، اگر اچھے حالات پیش آئے تو فخر و غرور نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اگر برے حالات پیش آئے تو اسے اپنے برے اعمال کے نتیجہ سمجھ کر توبہ و استغفار کرے اور یہ سوچے کہ اس میں خدا کی کوئی حکمت و مصلحت ہوگی۔ نمبر 5، اگر کسی کو مصیبت پیش آئی تو یہ ہرگز نہ کہے کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہے کہ میرے مقدر میں یہی تھا۔ نمبر 6، تقدیر پر بھروسہ کر کے ہرگز نہ بیٹھنا چاہیے، یعنی یہ ہرگز نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہلے سے لکھ رکھی ہے، لہٰذا اب عمل کر کے کچھ فائدہ نہیں، بلکہ ضروری تدبیریں ان اختیار کرنی چاہیے، اس لیے کہ نیک لوگوں کے لیے نیکی کے راستے کھول دیے جاتے ہیں اور ان راستوں پر چلنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، اور بدبخت لوگوں کے لیے برائی کے راستے کھول دیے جاتے ہیں اور ان راستوں پر چلنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ ساتویں بات، پہلے امتیں تقدیر کے بارے میں بحث و حجت کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تقدیر کے بارے میں بحث و حجت نہ کریں۔ اس طرح ہم نے تقدیر کی تھوڑی بہت معلومات ہم نے حاصل کر لی ہے۔ نیچے کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ تقدیر کسے کہتے ہیں اور کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا؟ اور نمبر 3 سوال، اچھے حالات پیش آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 4، برے حالات پیش آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 5، تقدیر پر بھروسہ کر کے کیوں نہیں بیٹھنا چاہیے؟ اور نمبر 6، تقدیر کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے؟ یہ 6 سوال کے جواب آپ اوپر تلاش کریں، ان کو یاد کریں۔ سیرت تو ماشاءاللہ ہم نے مکمل طور پر پڑھ لی ہے۔ پچھلے سبق سے ہم نے اخلاقی تعلیم شروع کی تھی اور آج ہم اس کا دوسرا سبق پڑھیں گے، بسم اللہ سے ہر کام شروع کرنا۔ ہر اچھے کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا بہت ہی پسندیدہ عمل ہے اور مسلمانوں کی ایک خاص پہچان ہے۔ جس کام کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے
اللہ ताला उसमें बरकत देते हैं, और जिस काम को बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू नहीं किया जाता उससे बरकत उठा ली जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन ला युब्दअ फ़ीहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़ता। तर्जमा, हर वो अहम काम जिसको बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू न किया गया हो वो अधूरा रह जाता है। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो अहम काम को बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू न किया जाए वह अधूरा ही रह जाता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अच्छे काम के शुरू में बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करते थे। इसलिए हम मुसलमानों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। घर में दाखिल होते वक्त, घर से निकलते वक्त, खाना खाते वक्त, पानी पीते वक्त, कपड़े पहनते वक्त, जूते चप्पल पहनते वक्त, कोई किताब पढ़ते वक्त, कुछ लिखते वक्त, अपने कारोबार का कोई काम शुरू करते वक्त, किसी से कोई नया मामला करते वक्त, अलगज़ हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। और अपने रोज़ाना के कामों में बिस्मिल्लाह पढ़ने को अपना मामूल बना लेना चाहिए। ये बहुत ही आसान अमल है, इसमें कोई मेहनत और परेशानी नहीं होती और ना ही उसमें वक्त लगता है, और हमें बहुत सारे फ़ायदे हासिल हो जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल हो जाता है। ऐसे कामों में अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें भी उतरती हैं और नामे आमल में नेकियां लिख दी जाती हैं, और बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से बहुत सारे काम जो ज़ाहिर में हमें दुनियावी नज़र आते हैं वो हमारे लिए इबादत बन जाते हैं। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। उर्दू ज़बान के अंदर हमने पिछले सबक के अंदर हुरूफ को मिलाने के तरीके और इसके अंदर बा, पा, टा, ता, सा ये सबक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 7, जीम चीम हा खा। जीम बा ज़बर जब, जीम बा ज़ेर जिब और जीम बा पे जुब। नीचे दिया गया है जीम अलिफ ज़बर जा, और यहाँ पर हरकत नहीं है, हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस पर हम हरकत लगा सकते हैं। फ़िलहाल आपको मश्क कराने के लिए हम इस पर ज़बर की हरकत लगाते हैं। जीम जीम ज़बर जज, जीम दाल ज़बर जद, ख़ा रा ज़बर खर, ख़ा सीन ज़बर खस, ख़ा शीन ज़बर खश, जीम स्वाद ज़बर जस, हा ता ज़बर हत, जीम आइन ज़बर जा, जीम फ़ा ज़बर जफ़, हा क़ाफ़ ज़बर हक़, जीम काफ ज़बर चक। इस तरह हमने सबक नंबर 7 की मश्क मुकम्मल तौर पर कर ली है। आप इसको अच्छी तरीके से याद करें। अगर आपको सबक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे मुसलमान भाई भी इससे फ़ायदा उठा सकें।